بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے واقعے میں آپ کو بتایا جائے گا کس طرح مسلمان اور صلیبیوں نے مسلمانوں کی قافلے کے ذریعے چند لڑکیوں کو اغوا کر لیا اور ان لڑکیوں کو چھڑوانے کے لیے فلسطین کے مسلمان لڑکوں نے منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ سارے شہر میں مسلمان بہت خوف زدہ تھے، خوف صاف ظاہر تھی۔ اب منصوبہ یہ طے پایا کہ آگ لگا دی جائے کسی حصے میں اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے کھول دیے جائیں صلیبیوں کے، وہ دوڑیں گے، بھاگیں گے، لوگوں کو کچلتے پھریں گے۔ اس طرح صلیبیوں کی توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ مگر سوچنے آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا، اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے گا۔ فرض کر لو آگ لگ گئی ایک نوجوان کو اور عمارت بھی خالی ہوگی، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں ساتھ ہوں گا۔ برجیس جو کہ ایوبی کا جاسوس تھا نے جواب دیا، اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے، وہاں میرے دو ساتھی موجود ہیں، مجھے بتا دیں گے وہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ مگر یہ بھی سوچ لو لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہیں چھپانا بھی ہوگا، اور اس کے بعد کرک کے مسلمانوں پہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے یہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں ہم یہ کام کر گزریں۔ صلیبیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے مسلمان کتنے ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ وہ غلام نہیں رہ سکتا، اور اس کا وار جگر چاک کر دیا جاتا ہے۔ برجیس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس، وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تقریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا کہ صلیبیوں کو معلوم ہو جائے مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان ثانی میں اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دی انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی دو کڑیاں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں، وہ فوجیوں سے کسی اعلیٰ فوجی حکام کا پتہ پوچھیں اور فوجی کو مار ڈالیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو بھیجنے کی اس لیے سوچی تھی، عورت خصوصاً نوجوان لڑکی جو تاثر پیدا کر سکتے وہ مرد نہیں کر سکتا، مرد شک پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا خطرناک مرحلہ یہ آیا کہ اتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پہ حملہ آور ہوں۔ برجیس اور امام نے متفقہ طور پر کر زیادہ نہ ہوں، یہی 8 ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ زیادہ ہجوم نظر آ سکتا ہے اور کسی نہ کسی کے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اتنی بہادر لڑکیاں کہاں سے ملیں۔ عثمان صارم نے کہا ایک تو اس کی بہن النور ہوگی، ایک اور نوجوان نے کہا دوسری اس کی بہن ہوگی، باقی 6 نوجوانوں میں کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی ہے 2 لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لیں گی۔ برجیس نے لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا، امام مسجد ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں برجیس نکلا۔ وہ پھر وہی موچی بنا ہوا تھا جسے کچھ خبر نہیں تھی اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھکا جھکا اس طرح مری ہوئی چال چلا تھا جیسے ساری دنیا کے غنج و علم اس کے کندھے پر آن پڑے ہوں۔ دوسرے عثمان صاحب اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا، اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، لیکن عثمان صارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک پہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا تھا وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی، اسے مسکرا کر دیکھا اور کچھ رکنا چاہا، مگر رینی رک گئی، اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان صارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا وہ مسلمان اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے پکڑا جائے۔ وہ جانتا تھا صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مجتمع مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی۔ وہ بھی رک گیا اور بولا میں ذرا جلدی ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے کہا کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں، تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا میں اب یہاں کم آیا کروں۔ عثمان ناراض ہوتا ہے کیوں عثمان، یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہہ دی؟ عثمان صارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تو اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ اسے خاموش دیکھ کے رینی نے کہا مجھے یہ تو بتا دو میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان صارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی، وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ ٹالنے کے لیے کوئی موضوع جواب نہ سوچ سکا، اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا رینی معلوم نہیں میں خود کیوں نہ تمہیں کہہ سکا ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو ہماری آپس میں کتنی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں،
تم ذاتی محبت کی بات کرو گی مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے، تمہاری قوم یہاں فلسطین میں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کا آخری آدمی بھی یہاں رہے گا ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو۔ رینی نے کہا میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا، عثمان صارم نے تحمل سے کہا۔ اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوست کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں، کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تیر و کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کو چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ النور کو تم تیغ زنی اور تلواریں چلانا سکھا رہے ہو، اور تمہارے ساتھ جو دوست ہیں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں، لیکن عثمان تم نہیں جانتے، تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود رکاوٹ ہے۔ تم جانتے ہو میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ ہمارے گھر میں بتا چکے عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کہا عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا مسلمان اس قابل نہیں ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت و مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے ناراض ہی نہیں کرنا چاہتے۔ سورج غروب ہو گیا تھا، شام تاریک ہونے لگی تھی۔ عثمان صاری خاموش رہا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا، کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا۔ وہ 2 ہی قدم اٹھائے تھے، رینی نے آگے سے ہو کر اسے روک لیا، اس کا سینہ عثمان کے سینے سے لگ گیا۔ رینی نے دونوں ہاتھ اس کے جسم پر رکھے، اس کے جسم میں عثمان کو ایسی عطر کی خوشبو آئی جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی۔ لڑکی اس کے قریب ہو گئی، اتنے قریب ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ رینی کے ملائم ریشم جیسے بال جب عثمان صارم کے گالوں سے لگے تو یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہو۔ رینی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے آزاد کر دو رینی، عثمان صارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں، مجھے پتھر بن جانے دو، میرا راستہ کوئی اور ہے اور ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ محبت قربانی مانگتی ہے، رینی نے نشیلی آواز میں کہا۔ کہو کیا قربانی مانگتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں تم جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں قید میں نہیں ہونے دوں گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عثمان صارم نے تنزیہ کا میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں تمہاری اس حسین جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا، تو پھر یہ مجھے ثابت کرنا پڑے گا میں تمہارے لیے قربانی کر سکتی ہوں۔ رینی نے کہا جاؤ عثمان، تم جلدی میں، لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں ہوں گی۔ عثمان صارم دور پڑا، رینی اسے دیکھتی رہی اور آ بھر کر چلی گئی۔ عثمان صارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا۔ عثمان صارم اندر چلا گیا، وہ اپنے باپ، ماں اور النور کو تفصیل سے بتایا کہ صلیبیوں نے مسلمان کا قافلہ لوٹا ہے اور 2 لڑکیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ اس نے تمام واقعہ سنا کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اس مہم میں النور کی بھی ضرورت ہے۔ عثمان صارم کے باپ کی ٹانگ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا وہ جہاد قابل نہیں رہا۔ اس نے عثمان سے کہا بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا تو مجھے یہ نہ سننا پڑے تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ، اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل گئے تو جان دے دینا، اپنے ساتھیوں کو نام پتے نہ بتانا۔ میں تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لیے جوان کرتا، لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی۔ جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو، ایک بار پھر سن لو، میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا تمہاری رگوں میں صارم کا خون نہیں تھا۔ باپ نے بیٹی کو اجازت دی۔ عثمان صارم نے اسے بتایا برجیس سین میں بیٹھا ہے، وہ اس مہم کی کمان رہنمائی کرے گا۔ باپ سین میں برجیس کے پاس چلا گیا۔ عثمان نے النور سے کہا وہ فوراً 1 یا 2 ایسے سہیلیوں کو بلا لے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرات رکھتی ہوں۔ النور اس سے باہر نکل کے ذرا سی دیر میں 2 سہیلیوں کو بلا لائی۔ اتنے میں عثمان صارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا، ایک ایک کر کے 7 جوان آ گئے۔ برجیس نے لڑکیوں کو بتایا وہ کس راستے کہاں جائیں گے۔ راستے میں انہیں ایک فوجی روکے گا، لڑکیوں سے پوچھیں گی اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے، وہ کہیں گی شار نار نے انہیں بلایا، لیکن وہ غلط راستے پہ آ گئی ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا، فوجی کو ختم کرنا ہوگا، پھر آگ لگانی ہوگی، آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا۔ گھوڑے اس طرح بندھے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے گئے ہوں گے، گھوڑوں کی پچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر بندی ہوگی جو رسیوں سے گزاری ہوگی۔ اس لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا، چند ایک گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ منہ زور ہو کر بھاگ اٹھے۔ کیا ایسا واقع ہوا؟ کیا انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو آزاد کرا لیا؟
آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔